سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی بحالی کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ لکھا کہ پرویز الہی کی اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر گورنر کے 19 اور 22 دسمبر کے نوٹیفیکیشن معطل کیے جاتے ہیں۔ گورنر کے نوٹیفیکیشن 11 جنوری تک معطل رہیں گے۔ اگر پرویز الہی اس دوران اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو عدالت کا یہ حکم انہیں نہیں روکے گا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں پرویز الہی کی انڈر ٹیکنگ کو بھی تحریر کیا ہے۔ فیصلے کے متن کے مطابق گورنر پنجاب کے وکیل نے یقین دہانی کرائی کہ اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے کی یقین دہانی کرائیں تو وہ نوٹیفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب پرویز الہی کے وکیل نے کہا ہے کہ انہیں گورنر کی پیشکش تحریری طور پر ملے گی تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کاف لیگ کی رہنما سینیٹر کامل علی آقا کا کہنا ہے کہ 11 جنوری کی عدالتی سماعت سے پہلے پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا کہنا ہے کہ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جس دن اعتماد کا ووٹ لے لیا پرویز الہی اسی دن اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ 11 تاریخ سے پہلے لے لیں گے اعتماد کا ووٹ؟ جی یقینی طور پہ یہ جو ٹائم ملا ہے اس کے اندر ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اسی ٹائم کے اندر اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے اور اس کے بعد پھر اسمبلیاں جیسے عمران خان صاحب کی ہدایت ہے اس کے مطابق اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ رہنما کاف لیگ کامل علی آقا نے جیو نیوز کے پروگرام شاہ زیب خان زدہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے ان کے بندے پورے ہو جائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے چیف سیکرٹری پر دباؤ تھا۔ رات تک چیف سیکرٹری کی رائے تھی کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہوگا، پھر ضرور کوئی دباؤ آیا جس کے بعد چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے۔ اب حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں لے سکتے اعتماد کا ووٹ، آپ لے لیں گے اعتماد کا ووٹ 11 جنوری سے پہلے؟ اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہو تو اس صورت میں کم از کم 10 دن کا ٹائم دیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ اسمبلی میں پہنچ سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ تو یہ جو ٹائم ملا ہے اس کے اندر انشاءاللہ بندے پورے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ بیرون ملک ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا، 11 جنوری کی نوبت نہیں آئے گی؟ جی بالکل، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے لے لیا جائے۔ چیف سیکرٹری کا کیا معاملہ ہے؟ تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے، نامعلوم افراد کا بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری کو کوئی کمرے میں بند کیا، ان سے سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے، سائن کرائے گئے اپنے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے۔ کیا وزیر اعلیٰ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ چیف سیکرٹری صاحب کی کل رات تک جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا، یہ غیر قانونی ہوگا اور غیر آئینی ہوگا۔ اس کے بعد پتہ نہیں خدا جانتا ہے کیا دباؤ آیا ہے، کوئی دباؤ تو ضرور آیا ہے۔ یہ زبان زد عام بھی ہے، لاہور میں ہر خاص و عام یہ بات کر رہا ہے کہ کوئی دباؤ آیا ہے جس کی وجہ سے چیف سیکرٹری صاحب نے آنن فانن وہ اس کے اوپر دستخط کر دیے۔ اور وزیر داخلہ رانا ثنا نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو عبوری ریلیف دیا ہے۔ اصل فیصلہ 11 جنوری کو ہوگا جب عدالت فیصلہ کرے گی کہ ایک اسمبلی اجلاس کے دوران دوسرا اجلاس نہ بلا سکنے کا پرویز الہی کا موقف درست ہے یا گورنر کی بات ٹھیک ہے کہ وہ چیف منسٹر کو جب چاہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہر حال میں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اگر وہ اپنے نمبر پورے کر لیں گے تو اسمبلی توڑ دیں، نہ کر سکے تو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا۔ 11 فروری کے بعد جنوری عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا ان کا موقف درست ہے یا گورنر صاحب کا موقف جو ہے وہ درست ہے کہ انہیں یہ آئینی اختیار حاصل ہے، اور فیصلہ یہی ہوگا کہ چیف منسٹر کو گورنر کی ایڈوائز پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر نمبر پورے کر لیں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ اسمبلی توڑ دیں۔ اگر نمبر پورے نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہو جائے گا۔ اس میں تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں، ایک صورت میں بھی جو ہے وہ ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، دوسری صورت میں بھی ان کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی، حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جو چیف سیکرٹری ہیں وہ تو تیار نہیں تھے، ان کے مطابق یہ غیر آئینی اقدام تھا جو کہ گورنر کرنے جا رہے تھے، اس لیے وہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھے نوٹیفیکیشن پہ، ان سے زبردستی کروایا گیا۔ یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں، جھوٹے۔ چیف سیکرٹری اگر انہوں نے دستخط نہ کرنے ہوتے تو وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جاتے۔ چیف سیکرٹری صاحب کو جب یہ مراسلہ جو ہے وہ بھیجا گیا، بھیجنے سے پہلے ان کو اعتماد بھیجا گیا، اور انہوں نے یہ ضرور کہا، انہوں نے کہا کہ جی اس صورتحال میں مجھے لیگل ایکسپرٹ سے رائے لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ کریں
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم کلیئر ناؤ، کیونکہ آئینی اختیار ہے گورنر کا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ جنرل باجوہ سے ان کا رابطہ رہتا تھا، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو جیل میں فون کر کے مزاج پرسی کی تو انہوں نے باجوہ سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شہباز شریف کی مزاج پرسی کرنی ہے تو جیلوں میں قید باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، قانون کی حکمرانی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں اوپر بیٹھا شخص ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ حکومت انتخابات 2023 سے آگے لے کر جانا چاہتی ہے۔ معاشی صورتحال میں انتخابات کو آگے لے کر جانا ممکن نہیں ہے۔ معیشت کی یہی صورتحال رہی تو فروری مارچ تک ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ انہیں بند گلی میں دھکیلنے کا مطلب ملک کو بند گلی میں دھکیلنا ہے۔ ان کے خوف کے باعث نواز شریف اور آصف زرداری انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اور رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے یہی بتایا ہے کہ ان سے زبردستی نوٹیفیکیشن پر دستخط کرائے گئے ہیں۔ ایک انٹرویو میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی توڑنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے پاس اکثریت نہیں ہے، اکثریت رکھنے کے لیے اس کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ آج ان کے پاس موقع تھا کہ اسمبلی میں اپنی 186 اراکین کی اکثریت دکھا دیتے، مگر پوری حکومتی مشینری استعمال کرنے کے بعد بھی اسمبلی میں قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے 169 ارکان تھے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ جن ارکان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں، تو اگر انہیں بھی ملا لیا جائے تو یہ 173 بنتے ہیں۔ اس لیے پرویز الہی 11 جنوری تک بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اکثریت نہیں رکھتے، اکثریت رکھنے کے لیے ڈیمانسٹریٹ کرنی پڑتی ہے۔ واٹ کوڈ بی اے بیٹر ڈے دین ٹوڈے کہ آج جب وہ ادھر یا اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں یا اسمبلی کے فلور پہ فلور ٹیسٹ کو کسی اور طریقے سے بھی کراس کر سکتے تھے۔ آج وہ اگر 186 ڈیمانسٹریٹ کر دیتے، اپنی پوری حکومتی صوبائی پنجاب کی حکومت کی مشینری اور پوری کوشش کے باوجود وہ 169 کے نمبر سے اوپر نہیں جا سکے۔ یہ ایگزیکٹ نمبر ہے کہ 169 ان کے پاس ٹوٹل پورے اکٹھے ہوئے، اور پورے اس میں کاف لیگ کے لوگ بھی اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی۔ کہنا کچھ لوگ باہر ہیں، وہ واپس آ جائیں گے اور اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اور 11 سے پہلے لے لیں گے۔ ان کا نمبر 3 یا 4 ہے، اگر وہ آ بھی جائے تو یہ 173 بنتے ہیں، اس سے اوپر نہیں ہوتے۔ تو 186 درکار ہے۔ تو آپ کو اعتماد ہے کہ یہ اعتماد کا ووٹ 11 جنوری تک بھی نہیں لیں گے؟ ایبسولوٹلی نہیں لے سکتے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے کہا ہے کہ اسمبلی کے موجودہ اجلاس میں ہی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دلوا دیں گے۔ اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد لانے کا حق محفوظ ہے۔ اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ مزید 10-20 دن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ رمضان سے پہلے الیکشن کا انعقاد اب مشکل لگ رہا ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن نے ہمارے 1-2 اراکین کے ضمیر جگائے تو ان کے 3-4 اراکین کے ضمیر بھی جاگیں گے۔ کیا اب آپ کی حکمت عملی ہے 11 جنوری تک کیا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ انشاءاللہ اسی 40 سیکنڈ میں ہی ہم چودھری پرویز الہی صاحب سے ووٹ آف کانفیڈنس کروائیں گے۔ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ معاملہ اور ٹلے کہ یہ 11 سے پہلے اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد بھی 11 تک تو تحلیل کر نہیں سکتے ہیں، دوبارہ نو کانفیڈنس آ جائے؟ اب ان کا وہ نو کانفیڈنس والا رائٹ جو تھا وہ ان کا محفوظ تو ہو گیا نا۔ یہ ڈیلے تو ہو سکتا ہے، مے بی ہفتہ 10 دن 20 دن ڈیلے ہو جائے۔ اس حد تک میرا جو مجھے نظر آ رہا ہے، میرا آپ کے ساتھ اتفاق ہے۔ تو پھر یہ مڈ اپریل تک کا الیکشن کا معاملہ چلا جائے گا؟ ماہ رمضان سے پہلے تو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے نا، کیونکہ 23 دسمبر کو اگر یہ ہمیں اسمبلیز ڈیزالو کرنے دیتے اور یہ بیچ میں لیگل ہچز نہ لاتے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ماہ رمضان سے پہلے ہو جاتا۔ لیکن اب بیکاز یہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں الیکشن ہو جائے، کیونکہ اگر جنوری میں بھی ڈیزالو ہوتی ہیں تو فیبرری، مارچ، اپریل میں یا عید سے پہلے ہو جائے یا امیڈیٹلی آفٹر عید ہو جائے۔ اس بات کا آپ کہہ رہے ہیں کوئی امکان نہیں ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکام ہو جائیں گے پرویز الہی صاحب؟ اگر انہوں نے 1-2 ہمارے ایم پی ایز کو کچھ لیفٹ رائٹ ضمیر ان کے جگائے ہیں تو انشاءاللہ 3-4 ان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ضمیر بھی جاگیں گے۔ بلاول بھٹو فٹ بال چیمپئن شپ کی 75 لاکھ کی سرکاری رقم لٹ جانے پر سندھ کی وزارت کھیل نے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی سے وضاحت طلب کر لی۔ پوچھا کہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی نے رقم لٹ جانے کا ذکر محکمہ کھیل سے کیوں نہیں کیا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے جیو نیوز کراچی کے بیورو چیف فہیم احمد صدیقی سے۔ جی فہیم صدیقی صاحب، بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹس ہے اس کیس کے حوالے سے؟
جی 20 دن کے بعد وزارت کھیل جاگی ہے. جو ایونٹ 5 دسمبر کو ہونا تھا اور جس کے لیے گورنمنٹ نے جو 1.5 کروڑ کی رقم جاری کی تھی، اس میں سے 75 لاکھ جو ہے اسٹریٹ کرائم میں چھین لیے گئے تھے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO سے. اس حوالے سے اب جا کر جو ہے وزارت کھیل نے جو ایونٹ مینجمنٹ کمپنی سے جو ہے وہ وضاحت طلب کی ہے. ان کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے، اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ انہوں نے آخر یہ رقم جو ہے وہ کراس چیک کے ذریعے نکالنے کی بات تھی تو انہوں نے کیش میں کیوں نکالی ہے. اس کے علاوہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اور اس بات سے پتہ بھی چل رہا ہے آج اس کے لیٹر سے کہ وزارت کھیل جو ہے وہ آج تک اس بات سے لاعلم تھی کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ 5 دسمبر کو ہوا ہی نہیں ہے. لیٹر میں کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے جو ہے وہ چیمپئن شپ کی تاریخ تبدیل کر دی ہے. اس حوالے سے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے غیر ضرورتوں پر رقم نکالی ہے. اس حوالے سے 3 روز کے اندر اندر آپ وضاحت دیجیے. 3 روز کے اندر اندر وضاحت کیجیے. فہیم احمد صدیقی، اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا. پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ لڑائی گورنر اور اسپیکر کی تھی، سزا وزیر اعلیٰ کو دی گئی. گورنر کے کہنے پر اجلاس اسپیکر نے نہیں بلایا، گورنر نے سزا وزیر اعلیٰ کو دے دی. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسپیکر اجلاس نہ بلائے تو وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے ہی نہیں سکتے تھے. عدالت 11 جنوری کو فیصلہ دے گی کہ گورنر کا فیصلہ درست تھا یا نہیں. گورنر صاحب کا نوٹیفیکیشن تھا یا ان کا آرڈر تھا، جس کو آرڈر کہتے ہیں. انہوں نے آرڈر یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے پہلے تو سیشن بلایا تھا کہ اسپیکر صاحب آپ چیف منسٹر سے کانفیڈنس لیں. اسپیکر صاحب کو انہوں نے وقت چونکہ نہیں دیا تھا، پورا انریزنیبل ٹائم تھا، صرف 2 گھنٹے کا 2 دن کا ٹائم تھا، اور اسی وقت انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر سب کاروائی مکمل کرانے کا کہا تھا. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک سیشن چلا رہا ہوں، میں اس کو ایڈجرن کروں گا اور یہ آپ کا جو آرڈر ہے یہ میں نہیں مان سکتا، میں یہ سیشن نہیں کال کروں گا. تو یہ لڑائی ہو رہی تھی گورنر میں اور اسپیکر میں، دونوں اپنے اپنے موقف پہ قائم تھے. لیکن جب وہ نہیں کیا اسپیکر نے سیشن بلایا تو سزا اس کی دے دی گورنر صاحب نے چیف منسٹر کو، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. چیف منسٹر کو تو کیونکہ سیشن ہی نہیں بلایا تو سیشن وہ اگر نہیں بلایا تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے ہی نہیں سکتے تھے. عدالت نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر ہم 11 تاریخ کو باقی بحث سنیں گے مین کیس کی، اور ہم یہ فیصلہ ایک حتمی فیصلہ دیں گے کہ کیا گورنر کا فیصلہ درست تھا، آرڈر درست تھا کہ نہیں. لیکن ان دا مین ٹائم 11 سے پہلے اگر آپ چاہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینا لے سکتے ہیں، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا گٹھ جوڑ توڑے گی. پاک فوج کی توجہ سیکیورٹی صورتحال پر ہے. آرمی چیف نے شمالی وزیرستان اور تربیلا کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا. پاک فوج محنت سے حاصل کیا گیا امن مضبوط بنائے گی. امن قوم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں سے ممکن ہوا ہے. آرمی چیف نے ایلیٹ زرار کمپنی سمیت SSG افسران اور جوانوں سے ملاقات کی. کہا کہ جوانوں نے بنو CDD کمپلیکس آپریشن اور ایویشن میں بہادری سے کام کیا. سندھ کے وزیر ثقافت و تعلیم سردار شاہ نے صوبے میں تعلیم کی خراب صورتحال کی وجہ بتا دی. کہا کہ پڑھے لکھے اور سماج کے با اختیار لوگ اپنے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھا رہے ہیں. تعلیم یافتہ لوگوں نے غریبوں کے سکولوں کو ان کے حال پر چھوڑا ہوا ہے. حیدرآباد میں گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم نے مطالبہ کیا کہ کم از کم ایک سکول جس میں آپ نے پڑھا ہے اس کو اون کریں. جو پڑھے لکھے اور سماج کے جو بااختیار لوگ ہیں وہ اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں اور انہوں نے اپنے ان غریبوں کے اسکول کو غریبوں کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے اور ان کے پاس نہ آواز ہے نہ ان کے پاس اختیار ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے سندھ اسمبلی میں ایجوکیشن کے حوالے سے بریفنگ دی. یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ میں نے وہاں پہ ریکویسٹ کر کے اسمبلی کو دن مقرر کروائے کہ سارے ممبران آپ اسمبلی میں بولیں اس پہ ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو اون کریں. کم از کم ایک اسکول اون کر لیں جس اسکول میں آپ پڑھے ہیں. سارے ان کی جو بچے ہیں وہ ایلیٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اسی لیے غریب کے اسکول میں کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں تعلیمی نظام اس لیے زوال کا شکار ہے کہ حکمرانوں کے بچے یہاں نہیں پڑھتے. اسپتال اس لیے تباہ ہیں کہ اشافیہ بیرون ملک علاج کراتی ہیں. معیشت کی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ حکمران طبقے کا کاروبار باہر ہے. موجودہ حکمرانوں کے ہوتے ہوئے کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں. 10 بڑوں کا حقیقی احتساب ہو جائے تو سب جیل جائیں گے.
सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का जन्मदिन पेशावर में सरकारी सतह पर मनाया गया। तकरीब के इनेकाद का मकसद अक़लियती बिरादरी की खुशियों में शामिल होकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाना है। पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट देखिए। महकमा अक़लियती अमूर के ज़ेरे तमाम सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 553वां योम पैदाइश पेशावर के मोहल्ला जोगन शाह में वाक़िया तारीखी गुरुद्वारा बाई जोगा सिंह में सरकारी सतह पर मनाया गया। तकरीब में भारत से आए हुए सिख यात्रियों ने भी शिरकत की। सिख बरादरी के मुताबिक बाबा गुरु नानक की तालीमात में इंसानियत से प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया गया है। पाकिस्तान में रहने वाले जो तमाम मज़ाहिब के लोग हैं यहाँ पे उनको मज़हबी आज़ादी हासिल है और आज के प्रोग्राम उसका एक वाज़ेह सबूत है। काश ये सब कुछ इंडिया में भी होता। वहाँ पे तो माइनॉरिटीज़ पे जुल्म कर रहे हैं, उनको इबादतगाहों में जाने नहीं दे रहे हैं, ख़ासकर जो मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं। तकरीब के शुरका को बाबा गुरु नानक के अफकार से आगाह किया गया। अक़लियती अमूर के मामले खसूसी वज़ीरज़ादा के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। भारत को पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए कि अक़लियतों का ख्याल किस तरह रखा जाता है। तो गुरु नानक पातशाह का मैसेज है कि आओ होए कत्तर मिल हो मेरो भाई दुबदा दूर करो ले वलाई। कहते हैं तुसी अपने सारे इकट्ठे हो जाओ, बैठ के एक दूसरे के जो मनों में दिलों में जो शक व शुबहात है वो दूर करो। त्यौहार में सिर्फ बाबा गुरु नानक को याद करना था, बाकी इसमें ये बच्चों के शब्द कीर्तन, ये लंगर गुरु घर का जो चल रहा है आप देख रहे हैं, बस ये शामिल थे सब इस त्यौहार में। गुरुद्वारे में मुल्क और बैरूनी मुमालिक से आए हुए सिख यात्रियों के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया था। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। हैदराबाद में 8वें शेख अयाज मेले का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सकाफ़त व तालीम सैयद सरदार शाह ने किया। सिंध म्यूजियम में मेला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। पहले रोज़ नैयर अब्बास, हाफी आसमा शराजी, नूरुल हुदा शाह, जामी चांडियो, ताज जोइयो और दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि शेख अयाज मज़ाहमत को पुरतशद्दुद बनाने के कायल नहीं थे। मेले में लोक फनकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। शाह भिटाई के कलाम पर वाई पढ़ी गई।